اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہی دعوت الارض جو آیات میں مذکور ہے، جس کا مسیح موت کے زمانہ میں ظاہر ہونا ابتدا سے مقرر ہے، یہی وہ مختلف صورتوں کا جانور ہے جو مجھے عالم کشف میں نظر آیا اور دل میں ڈالا گیا کہ یہ طاعون کا کیڑا ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کا نام دعوت الارض رکھا کیونکہ زمین کے کیڑوں میں سے ہے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ زمین کے کیڑوں میں سے ہی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے، اسی لیے پہلے چوہوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے، اور جیسا کہ انسان کو ایسا ہی ہر ایک جانور کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے کشفی عالم میں اس کی مختلف شکلیں نظر آئیں، اور اس بیان پر کہ دعوت الارض در حقیقت مادہ طاعون کا نام ہے جس سے طاعون پیدا ہوتی ہے، مفصلہ ذیل قرائن اور دلائل ہیں۔ سامعین کرام، آج خاکسار پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے روحانی فرزند موعود ذکی غلامی مسیح الزماں اور موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں مکفروں اور مکذبوں کو ہلاک کرنے کے لیے جس دعوت الارض کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا وہ یہی کرونا وائرس ہے۔ آگے حسن اپنے بیان کے اسبات کے لیے یہ دلائل پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول یہ کہ دعوت الارض کے ساتھ عذاب کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی جب ان پر آسمانی نشانوں اور عقلی دلائل کے ساتھ حجت پوری ہو جائے گی تب دعوت الارض زمین میں سے نکالا جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ دعوت الارض عذاب کے موقع پر زمین سے نکالا جائے گا، نہ یہ کہ یوں ہی بیہودہ طور پر ظاہر ہوگا جس کا نہ کچھ نفع نہ نقصان۔ اور اگر کہو کہ طاعون تو ایک مرض ہے، مگر دعوت الارض لغوی معنوں کے روح سے ایک کیڑا ہونا چاہیے جو زمین میں سے نکلے، اس کا جواب یہ ہے کہ حال کی تحقیقات سے یہی ثابت ہوا ہے کہ طاعون کو پیدا کرنے والا وہی ایک کیڑا ہے جو زمین میں سے نکلتا ہے، بلکہ ٹیکہ لگانے کے لیے وہی کیڑے جمع کیے جاتے ہیں اور ان کا عرق نکالا جاتا ہے، اور خوردبین سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں یوں ہیں، یعنی 2 نقطے حضور سامنے ڈالے ہوئے ہیں، یعنی بے شکل 2 نقطہ، گویا آسمان پر بھی نشان کسوف و خسوف 2 کے رنگ میں ظاہر ہوا اور ایسا ہی زمین میں۔ دوسرا قرینہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا قرینہ یہ ہے کہ قرآن شریف کے بعض مقامات بعض کی تفسیر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف میں جہاں کہیں یہ مرکب لفظ آیا ہے اس سے مراد کیڑا لیا گیا ہے۔ مثلا یہ ایت فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکلوا من ساعتہ، یعنی ہم نے سلیمان پر جب موت کا حکم جاری کیا تو جنات کو کسی نے ان کے مرنے کا پتہ نہ دیا مگر گھن کے کیڑے نے کہ جو سلیمان کے عصا کو کھاتا تھا۔ سورۃ السبا الجزء نمبر 22۔ اب دیکھو اس جگہ بھی ایک کیڑے کا نام دعوت الارض رکھا گیا، بس اس سے زیادہ دعوت الارض کے اصلی معنوں کی دریافت کے لیے اور کیا شہادت ہوگی کہ خود قرآن شریف نے اپنے دوسرے مقام میں دعوت الارض کے معنی کیڑا کیا ہے۔ قرآن کے برخلاف اس کے معنی کرنا یہی تحریف اور الحاد اور دجل ہے۔ تیسرا قرینہ یہ ہے کہ ایت میں صریح معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے نشانوں کی تکذیب کے وقت میں کوئی امام الوقت موجود ہونا چاہیے، کیونکہ وقع القول علیہم کا فکرہ یہی ہے کہ اتمام حجت کے بعد یہ عذاب ہو، اور یہ تو متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خروج دعوت الارض آخری زمانہ میں ہوگا جبکہ مسیح موعود ظاہر ہوگا تا خدا کی حجت دنیا پر پوری کرے۔ سامعین کرام، یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ خاکسار کا اس وقت دعویٰ ہے، بلکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3 دعوی کا میں ذکر کرتا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ عرصہ دراز سے خاکسار دعوی کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، حق اور سچ کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ 3 دعوی اس طرح ہیں کہ چلہ ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو جس نشان رحمت کی بشارت دی تھی، اور وہی وہ ذکی غلام ہے جو انہیں بخشا گیا تھا، خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اے عبدالغفار تو وہی نشان رحمت اور وہی ذکی غلام ہے، یعنی اللہ نے بنانا ہے اس پیشگوئی کا مصداق اللہ نے بنانا ہے۔ تو اللہ نے اس حدیث پر ظاہر فرمایا ہے کہ اے عبدالغفار
یہ نشان رحمت اور یہ ذکی غلام مسیح الزما کا بنایا جانا کا جو رحمت ہے اللہ نے یعنی میں نے تیرے پر لپیٹ دی ہے، اور تو وہی موعود ذکی غلام مسیح الزما اور موعود نشان رحمت ہے جس کی میں نے اپنے برگزیدہ بندے محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیارپور میں بشارت دی تھی۔ دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جس مریم کے بیٹے کی بشارت دی ہوئی ہے، جیسا کہ آن فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یعنی یہ جو ابن مریم ہے یہ محمدی مریم کا روحانی فرزندہ ہے، یہ وہ ابن مریم نہیں۔ آسم نے امت کو خبر دی کہ جو موسوی مریم کے گھر میں بطور ذکی غلام پیدا ہوا بن باپ کے، اور پھر اللہ نے اس پر انجیل کی کتاب نازل کی اور اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا، وہ مراد نہیں ہے۔ آسم نے محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کی بات کی ہے، اس کے نازل ہونے کی بات کی ہے۔ خاص طور کا یہی دعویٰ ہے، اللہ نے اس آیت پر یہی فرمایا ہے کہ تو نبی، میرے نبی کی جو پیش گوئی ہے اس کا میں نے تجھے مستحق بنایا ہے، تو وہی موعود مسیح عیسیٰ بن مریم، موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ خاکسار کا یہ بھی دعویٰ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ خاکسار کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ 15ویں صدی ہجری کے سر پر بتایا، اور جیسا کہ آنسر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی ہجری کے سر پر ایک مومن کو کھڑا کر کے دین میں جو غلطیاں پیدا ہوں گی اس صدی میں ان کی اللہ تعالیٰ تجدید اور اصلاح فرماتا رہے گا۔ تو اس آسم کے فرمودہ کے مطابق 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کو مبعوث فرمایا بطور موعود مجدد صدی 5 دہم۔ تو یہ خاکسار کے تینوں دعوی ہیں۔ ان تینوں دعوی کے ساتھ خاکسار اس وقت دنیا میں احمدی مسلمانوں، غیر احمدی مسلمانوں سب کے آگے کھڑا ہوا ہے اور میدان میں کھڑا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیں میں سچا ہوں اپنے دعوی میں، اگر تم مجھ پر میرے دعوے کے حوالے سے کوئی غلطی ثابت کر دو اور مجھے شرح صدر بھی ہو جائے پھر کہ ہاں باقی میرے نفس سے یہ غلطی ہے، یہ بات غلط میں نے کر لی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اپنے غلط دعوے سے چھوڑ دوں گا۔ آج تک کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ خاکسار کے بالمقابل میدان میں آ کر میرے ان تینوں دعاوی کو قرآن کریم کی روشنی میں اور مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں اور مرزا غلام صاحب کی فرمودات کی روشنی میں جھوٹا کر کے دکھا دے، تکذیب کر کے ان کی دکھا دے۔ کسی میں جرت ہی نہیں ہے۔ میں بلا رہا ہوں، عرصہ دراز سے 16-17 سال کی میدان میں کھڑا ہوں، میرا دعویٰ اوپن ہے۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے اپنے دعوی کے حوالے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 1 صدی قبل طاعون ہندوستان میں ظاہر ہوئی تھی، لیکن کرونا تو دنیا کے ہر ملک اور ہر علاقے میں پہنچ کر اپنا کام دکھاتا پھر رہا ہے۔ تو یہ اس عاجز کی دعوی کی ثبوت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔